السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سے وہی زیادہ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم کس چیز کا؟ ہر اس چیز کا کہ جو اللہ اس کے رسول نے پیغام ہم تک پہنچایا۔ یہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، دین کا علم دو قسم کا ہے، دو ٹائپس کا ہے۔ ایک تو ہم زندگی جیتے ہیں، تو اس میں جو کچھ زندگی میں ہم کو کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو یہ ایک علم ہوتا ہے جس کو علم شریعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا علم، اس کو کہتے ہیں علم آخرت۔ دونوں بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس زمانے میں ہوا یہ کہ دونوں علم سے ہی لوگ زیادہ تر خالی ہیں، لیکن تھوڑا بہت اگر کوئی کسی دینی علم کو سیکھنے کی طرف رغبت کرتا ہے تو تھوڑا بہت شریعت کا علم سیکھ لیتا ہے، اور نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، سنا ہوگا آپ نے۔ تھوڑا بہت سیکھتے ہیں، اس کے بعد جھگڑے فساد شروع کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، وہ شریعت کا قانون ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فتویٰ وہ فتویٰ ہے نا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم علم آخرت حاصل کریں، علم شریعت بھی حاصل کریں، کیونکہ زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزارنا ہے۔ اور یہ دنیا میں اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی کون گزارنا چاہتا ہے؟ جو شخص آخرت کا خوف رکھتا ہے نا۔ آخرت کا خوف کون رکھے گا؟ کہ جس کو آخرت کے بارے میں علم ہوگا۔ تو پتہ چلا شریعت کے علم سے پہلے آخرت کا علم رکھنا ضروری ہے نا، کیونکہ اس کا بیس دنیا میں کس طریقے سے جینا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم شریعت سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ علم شریعت انسان جب اس وجہ سے سیکھتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنے، تو یہ فرما بردار کیوں بننا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی اپنی آخرت سدھارنا ہو۔ وہ آخرت کیوں سدھارنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کو آخرت کے بارے میں معلوم ہو گیا، علم ہوا۔ تو پتہ چلا کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ان سب سے پہلے کسی مسلمان کو کچھ سکھایا جائے یا اس کو خوف دلایا جائے تو اس کو علم آخرت سکھایا جائے۔ وہ جب آخرت کے بارے میں سنے گا، سیکھے گا، تبھی تو وہ شریعت کا علم سیکھے گا۔ اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس شخص کو آخرت کا علم عطا کر دیا گیا، علم آخرت اور خوف الہی دے دیا گیا، تو پھر اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، غسل کیسے کیا جائے گا، وضو کیسے کیا جائے گا۔ وہ خود بخود محنت کر کے یہ سب حاصل کر لیتا ہے، کتابوں کے ذریعے وہ سیکھ لیتا ہے۔ جگہ بنائیے جلدی جلدی۔ علم آخرت سب سے زیادہ ضروری۔ میں نے جو آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے، تو وہ یہ علم آخرت کہ جتنا علم رکھے گا اتنا خوف اس کے اندر پیدا ہوگا، جتنا خوف ہوگا تو وہ ایسا عمل کرے گا۔ جیسے ابھی آپ نے واقعہ مزمل بھائی سے سنا، مجھے بھی نہیں، میں نے بھی کبھی واقعہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام بہت جگہ سنا تھا، لیکن ان کے بیٹے ایسے تھے، آج پہلی بار سنا۔ وہ خود اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، اور ابھی آپ نے جیسے سنا کہ وہ رقص و سرور کی محفلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو مالدار ہوتے ہیں ان کے اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت بہک جاتے ہیں، ہے نا۔ اور خلیفہ منصور تھے، ان کے پاس مال و دولت تو تھی، اور لیکن وہ نیک اور پرہیزگار تھے، یہاں تک کہ ان کی جو بیوی تھی نا وہ بھی بہت نیک پرہیزگار تھی۔ تو یہی ہوتا ہے جب میاں بیوی نیک ہوتے ہیں نا، تو اگر بچہ کسی باہری چیزوں کی وجہ سے افیکٹ اس کو ہو جائے، اس کو کچھ انفیکشن ہو جائے، تو وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے پرابلم ہو نا
माँ बाप की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम होना तो फिर आप उसको लाख घसो, लोहे को आप लाख घसो चमक पैदा नहीं होगी, सोने को आप थोड़ा सा घस दो तो उसके अंदर चमक आ जाती है ना। तो ये असल वजह है खौफ की। सोचिए कि उन्होंने सिर्फ एक आयत सुनी थी, वो आयत का दोहराना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि क्या मोमिनों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि वो क्या था आगे कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाए, तो वो झुक गए। इतना उन्होंने सुना और वो झुक गए कि हम मोमिन तो हैं। और बेशक कब हम अल्लाह तबारक ताला की फरमा बरदार बनेंगे, कब अल्लाह तबारक ताला की तरफ झुकेंगे, कब हम आखिरत की। देखो, और ये जो मामला था ये सुनने से समझ में आता है कि अल्लाह की मोहब्बत में था, ना कि आखिरत के लिए था। हम तो आखिरत के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये भी अल्लाह कबूल करता है। काश हमको अल्लाह तबारक ताला उस मकाम पर पहुंचाए कि हम आखिरत से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत में अमल करें इंशाअल्लाह। लेकिन पहला स्टेज यही होता है। कोई कहेगा कि मैं डायरेक्ट वही स्टेज पर हूँ तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या तो खुद बेवकूफ़ है, समझना। पहले ये उसका स्टेप बाय स्टेप यही तरीका ही है। पहले हमको आखिरत की फिक्र पैदा करना है, फिर अमल करना है, और अमल करते करते इंसान जो है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ये जो आयत हमने पढ़ी उसका मतलब यही है, और इसी वजह से हम दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़कात के बारे में सुन रहे हैं। ज़कात ये भी अल्लाह का एक हुक्म है, हकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। तो ज़कात के ताल्लुक से ज़कात देने वाले की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है, ये हमने सुना। पहली जिम्मेदारी क्या थी? सबसे पहली जिम्मेदारी ज़कात क्या है, उसका हुक्म क्या है, इसको समझना, इसके वजूद को समझना। इसमें सबसे जो बेहतरीन बात है जिसको समझना है वो ये है कि ज़कात मेरे रब का हुक्म है, और मैं इस वजह से अदा नहीं कर रहा कि मैं ज़कात अदा करूँगा तो ये मेरे माल का हक है, या मैं ज़कात इसलिए अदा करूँ कि ये अदा करूँगा तो मेरा और माल बढ़ जाएगा। मालूम है ना, ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है ना। लोगों को जाहिर दिखता है कि कम हुआ, लेकिन हकीकत में बढ़ता है। अल्लाह तबारक ताला यहाँ तक के हदीस शरीफ का मफ़हूम है, शायद आगे आएगी, कि जो शख्स ज़कात देता है वो अपने बाकी के माल को, जो बाकी का बचा माल है, उसको मजबूत किले में बंद कर देता है, यानी अल्लाह की हिफाजत उसके पैसे पर हो जाती है। समझ में है? तो अब थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अगर हिफाजत मिलती है तो लोग सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं ना। हम घर के अंदर अगर 1 लाख रुपए, घर में अभी पैसे भी नहीं है लेकिन उसके पहले ही हम जो कबर्ड लाते हैं उसका लॉकर बड़ा मजबूत रखते हैं, उसके ऊपर अभी 2000 भी नहीं है रखने के लिए, लेकिन कबर्ड 2-3 हज़ार महंगा खरीदते हैं कि जिसका लॉकर कोई चोर तोड़ ना सके। भले से ज़िंदगी भर हम उसके अंदर कभी 1000 रुपये ना रख सकें, लेकिन खर्चा करते हैं। तो हिफाजत ज़कात के ज़रिए होती है। तो कोई कोई इस नियत से भी ज़कात देता है, बहुत सारे लोगों के ज़कात देने की जो दुनियावी वजह भी होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन वजह क्या? मैं अल्लाह के हुक्म को अदा करूँ। ये पहली जिम्मेदारी, उसको वजूब को समझना, उसके पीछे नियत को बेहतर करना, ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी क्या थी? उसके अदायगी का वक्त तय करना। इधर उसको बोलो, इन लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं, मंसूर भाई बजाओ ना, बाहर जाओ, ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी क्या? वक्त तय करना। चलो ज़कात फर्ज है, मुझ पर कितनी ज़कात निकलती है कैलकुलेट कर लिया, है ना। उसके बाद अदा करने का वक्त तय कर ले, ऐसा नहीं यहाँ दे दूंगा, है ना। एक वक्त तय करे, और इसमें बेहतरीन वक्त जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 3 टाइप के लोग बताए वक्त तय करने के ताल्लुक से, है ना। तो अदायगी के ताल्लुक से 3 टाइप के लोग हैं। एक वो कि जैसे ही फर्ज हुआ उठाया और ढूंढ कर दे दिया, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। सेकंड लोग वो होते हैं कि जो थोड़ा सा तवक्कुफ करते हैं, रुकते हैं, और उसके बाद वो वक्त का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान में दूंगा, ज़िलहिज में दूंगा, मुहर्रम में दूंगा, सही शख्स आएगा तो उसको दूंगा। सही शख्स को देना ये तो अच्छी बात है, वो तो ढूंढ के देना चाहिए, लेकिन वक्त का तयन कर लेते हैं, ये भी ठीक है ना। ये भी जो है मसनून है, मुस्तहब है। लेकिन तीसरे वो जो लोग होते हैं कि हाँ ठीक है ज़कात फर्ज है तो क्या दे दूंगा ना, अदा तो कभी भी कर सकते हैं ना। तो जो शख्स दे सकता है और उसके बावजूद लेट करता है वो गुनहगार होता है, ठीक है। तो ये दूसरी जिम्मेदारी क्या थी? वक्त तय कर। तीसरा है कि जब अदा करे, वक्त तो हो गया, अब जब वक्त आ गया तो जब अदा करे, तो क्या थी जिम्मेदारी तीसरी? छुपा कर। जब दे तो छुपा कर दे, जता कर और दिखा कर न दे, ताकि वो रियाकारी से पाक हो जाए और ऐन जो उसका मकसद है वो अदा हो जाए। श्रीलंका वाले लोग
सुन रहे हैं, जो कल जिन लोगों ने सुना है उन्होंने मुझे बताया तीसरी जिम्मेदारी क्या। मैं अभी ध्यान था मुझको, फिर मेरे जहन से निकल गया, तो इन लोगों ने बताया। कितना मजबूत याद रख रहे हैं इन लोग। मैंने कल इन लोगों से कहा था, कल इस तरीके से आना, तारिक भाई का घर ऐसे भर देना कि श्रीलंका वाले लोगों के लिए जगह नहीं बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही 2 मुजाहिद बैठे थे, ये लोग बैठे थे पहले से ही। मैं आया तो देखा 2 लोग, मैं सोच रहा था कि मैं पहले आऊँगा इंशाल्लाह, मैंने बोला है तो मुझे पहले आना चाहिए, लेकिन 2 लोग पहले से हाजिर थे माशा। तो कहाँ थे आप? तीसरी जिम्मेदारी क्या है? छुपा कर देना, उसको दिखाना नहीं, ठीक है। फिर चौथी जिम्मेदारी दिखा कर देना, है ना, दिखा कर। अभी आप बोलेंगे कि अभी कहा कि दिखा कर नहीं देना, जो बोलते दिखा कर देना, तो दिखा कर देना इसलिए कि कभी जब ऐसा लगे कि लोग अब ज़कात अदा नहीं करते और अब इसको दिखा कर देना ज़रूरी है ताकि दूसरों को भी रग़बत हो, दूसरे भी जाने अरे ये भी एक फ़र्ज़ है और इसको भी अदा किया जाता है और इसकी अदायगी के बगैर ऐसे ऐसे अजाब हैं और ये भी हमारा एक फ़र्ज़ है। तो क्योंकि रिवाज ख़त्म होता चला जा रहा है, ज़कात अदा करने का रिवाज ख़त्म। ये तो गरीब हैं जो मांगने के लिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं, इसके लिए रिवाज कायम। बोलते भाई ज़कात दो ना, तो आदमी सोचता है अरे हाँ यार मैं तो पैसे वाला हूँ, मुझे तो ज़कात देना चाहिए। यानी वो गरीब आदमी जो लेने वाला वसूलने वाला वो याद दिलाता है कि तुझ पे ज़कात फर्ज है, वरना ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। और ये बाकायदा क़यामत की निशानियों में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा लोगों के पास पैसे की ऐसी फरावानी हो जाएगी, मालो दौलत की, हदीस का मफ़हूम है, मालो दौलत की ऐसी फरावानी हो जाएगी कि लोग ज़कात लेकर ढूंढेंगे लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा, सब अमीर होंगे, समझना है। तो ये तीसरी जिम्मेदारी। चौथी जिम्मेदारी है दिखा कर देना, लेकिन सही वजह होना चाहिए। उसके अंदर अपने दिल को टटोलना भी पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वाकई ये दिखाना लोगों को रग़बत देने के लिए दे रहा हूँ, क्या इसमें छुपी हुई मेरी नीयत दिखावे की भी है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखें। ये चौथी जिम्मेदारी। पांचवी जिम्मेदारी क्या थी? क्या थी? एहसान न जताना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यही आज हम लोगों को सुनना है इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी आज डिटेल हम लोग सुनेंगे। पांचवी जिम्मेदारी, एहसान जताकर अजियत पहुंचाकर अपने सदका को फासिद ना करें। अच्छा, ये लाइन टू लाइन मैंने जो कहा है वो पांचों याद रहेंगे ना इंशाल्लाह। छठी, सातवीं, आठवीं भी है और 9वीं भी है और शायद 10वीं भी है, तो उसको भी याद करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके पहले जो दर्स हुए उसके अंदर जुमा के जो आदाब है ना वो भी ऐसी गिना दिए। अभी जो डेली आते हैं ना उनको मैं, जो लोग डेली नहीं आते उनको बता रहा हूँ, जो डेली आते हैं ना उनको खड़ा करूंगा तो किसी को भी खड़ा कर दूं ना वो 10 गिना दे। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो। जैसे मैंने कहा ना दिखा के ज़कात अदा करें ताकि लोगों को ज़कात का एहसास हो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखो इन लोगों को याद है ताकि तुम लोग भी याद करो, ठीक है ना। तो पांचवी जिम्मेदारी है एहसान जता कर न देना और साथ साथ अजियत ना देना। ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। एहसान जताना एक अलग चीज है और अजियत देना एक अलग चीज है। कभी कभी एहसान जताने से भी अजियत होती है, लेकिन हमेशा एहसान जताने से अजियत नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे भी दोस्त है, अभी मैंने तेरे वक्त में तेरे काम आया था, बोले हाँ चल आया था, है ना, अजियत नहीं होती उसको, क्योंकि दोस्त हैं, दिल मिले हुए है ना, तो उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन थोड़ी सी दूरी है, अगर हम कह दें तो उसको बुरा लगता है कि दिया तो देखो कह रहा है। तो एहसान, यहाँ एहसान भी जताना हुआ और तकलीफ देना भी हुआ, लेकिन वहाँ एहसान जताना हो गया, तकलीफ देना नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों में फर्क है, इसको दोनों के फर्क के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का इरशाद है, अपने सदकात को एहसान जताकर या अजियत देकर बातिल न करो। यानी जो शख्स एहसान जताता है या अजियत देता है देने के बाद, तो ऐसे शख्स का सदका बातिल हो जाता है, यानी उसका अजर उसको आखिरत में नहीं मिलता, ठीक है। एहसान और अजियत की हकीकत में इख्तिलाफ है। कहा गया है कि एहसान जताने से मुराद उसका जिक्र करना है और उसे जाहिर करना अजियत है, और अजियत पहुंचाना एक अलग चीज है, ठीक है ना इंशाल्लाह। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी एहसान जताता है उसका सदका फासिद हो जाता है। पूछा गया एहसान जताने की क्या सूरत है? अच्छा, ये हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जानते हैं? हम 4 अइम्मा का नाम सुनते हैं ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 5वें इमाम है। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला, ये मतलब इनको हम एक आम अल्लाह के वली, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि जितने और अल्लाह के वली हैं उनमें से हैं, अइम्मा में से नहीं है, लेकिन ये भी अइम्मा में से, यानी ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी थे
امام یعنی فقیہ بھی تھے اور ساتھ میں اللہ والے بھی تھے. اور اکثر جتنے بھی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بھی سب ولایت والے تھے. لیکن ان کے بارے میں سمجھتا تھا صرف یعنی ولایت سے تعلق ہے، زیادہ فقہ وغیرہ میں اتنا زیادہ نام نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے اور بہت پہلے کے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی احسان جتاتا ہے اس کا صدقہ فاسد ہو جاتا ہے. پوچھا گیا احسان جتانے کی کیا صورت ہے، یعنی احسان جتانا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اسے صرف ذکر کرنا بھر احسان جتانا. پتا چلا یہاں سے ہم نے سیکھا کیا اس لائن سے، دینے کے بعد پوری کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے بھی نہیں کہ میں نے فلاں کو دیا. اس احتیاط کے ساتھ اگر تم اپنے صدقات کو بچا سکو تو وہ صدقات بہترین انداز میں انشاءاللہ تم کو حشر کے میدان میں کام آئیں گے. جتنا اچھے انداز میں اس کو یہاں سے چھپا کر لے جاؤ تو اتنا زیادہ کام اوپر آئیں گے. یہاں تک کیا فرمایا گیا، اب دیکھو صدقات خیرات یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت سارا برباد کر دیتے ہیں، ایسی ظاہر کر کے نا برباد ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے چھوٹے صدقے کو اور چھوٹے خیرات کو بھی چھوٹا مت سمجھو. کبھی ہم سوچتے ہیں ارے چھوٹا موٹا ہے کیا، اتنا کوئی زیادہ تھوڑی کام آئے گا، یہ تو میں فی الحال اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے رہا ہوں، ایسا ہم سوچتے ہیں. تو اس کو ہم چھپاتے نہیں، جبکہ اس کو بھی چھپانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ایک کھجور یا آدھی کھجور ایسا کچھ آیا ہے، آدھی کھجور بھی اگر کوئی کسی کو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس چھوٹے صدقے کو پالنے والے بچھیرے کی طرح اللہ تعالیٰ پالتا ہے. ایسے جیسے تم گھر کے اندر پالتو جانوروں کو پالتے ہو، جیسے گائے بیل بھینس بکری چھوٹی سی پیدا ہوتی ہے تم اس کو پال کے بڑا کرتے ہو. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے اس آدھے کھجور کے صدقے کو پالتا ہے اپنے پاس، اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے یہاں تک کہ حشر کے میدان میں وہ اس کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے. آدھا کھجور، اس کو کبھی چھوٹا مت سمجھو. ہم نے کبھی زندگی میں آدھا کھجور تو کسی کو نہیں دیا ہے نا، ایک کھجور یا دو کھجور ہے نا. ابھی ہم کسی کو اگر سمجھ لو 2-5 روپے بھی دیتے ہیں، 2-5 روپے بھی دیتے ہیں تو ایک کھجور 2 روپے میں تو آئی جائے گی ہے نا. تو آدھی پھر بھی نہیں، تو یہاں آدھے کھجور کی بات چل رہی ہے. تو سوچو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کو غیر ضروری نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو احسان نہ جتائیں اور احسان نہ جتا کر اپنے صدقے کو مضبوط کریں. اور فرمایا کہ صرف اس کو ذکر کر دینا بھر جو ہے وہ احسان جتانا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور بیان کرنا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عطیہ دے کر خدمت لینا بھی احسان جتانا. کسی کو دے دیا تو اب معلوم ہے کہ ابھی میں نے اس کو دیا ہے تو اب میں اس سے تھوڑا کام کرا سکتا ہوں ہے نا. ارے بھائی میرا ذرا فلا کام کر دینا نا. اب انسان سوچتا ہے ہاں بھائی اس نے ٹائم پر میری مدد کی تھی، اب میں. یاد رکھنا کوئی بھی صرف صدقہ خیرات نہیں، ہم نے کبھی کسی کی مدد کی تو اس وجہ سے اگر ہم اس سے اگر کوئی کام کرا رہے ہیں سوچ کے کہ میں بھی تو اس کا کرتا ہوں، تو جب آپ نے کیا تھا نا وہ آپ کا جو نیکی، آپ کی جو نیکی تھی نا وہ ظاہر ہو. یہ نیت سے مت بولو کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ کیا تھا تو اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ یہ مجھ کو دے. تو اگر آپ نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا تو وہ حق یہاں ادا ہو گیا، اوپر نہیں. اور اگر اس نے نہیں بھی کیا تو آپ کیا کہہ دو گے، دیکھا میں نے اس کے وقت میں کام آیا تھا لیکن یہ میرے وقت میں کام نہیں آیا. وہ کام آیا یا نہیں آیا تمہارا حق یہیں ختم ہو گیا، اوپر اب اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے. یعنی یہاں بھی نہیں ملا اور اوپر بھی نہیں ملا. اور اگر اس نے تمہارے کام کو کر دیا اس وجہ سے کیونکہ ہاں تم نے اس کے کام آئے تھے اس لیے وہ بھی تمہارے کام آ گیا تو یہاں برابر ہو گیا، اب اس کا فائدہ اوپر نہیں ملے گا. تو یہ باریک بات ہے، تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ اگر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو. اب یہاں ایک رک کر ایک پوائنٹ سمجھنے کا، ایک نقطہ سمجھنے کا معاملہ ہے. ہم ایسی جو نیکیاں تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں وہ کہاں ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں پتہ چلے گا. کتنی احتیاط ہے اس میں. ہماری ایسی کتنی نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں. ہماری نماز درست نہیں، ہمارے صدقات اس اعتبار سے درست نہیں ہے نا. حج کرتے ہیں تو اس میں دنیا بھر کا دکھاوا ہے نا، زکوٰۃ دیا تو اس میں دکھاوا، روزے رکھے تو اس میں بھی نہ جانے کتنے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو بچے گا کیا؟ حشر کے میدان میں پہنچو گے تو بچے گا کیا؟ پھر اس کے بعد اگر تم سوچو کہ میں نکل جاؤں گا تو کیسے نکل جاؤں گا؟
हरगिज हरगिज ये ना सोचें कि निकल जाएंगे। बहुत बड़े धोखे में है वो शख्स जो ऐसा सोचता है। तो इसको मामूली ना समझें कि हम ईमान वाले हैं और थोड़ा बहुत अमल तो करते हैं, अल्लाह ताला निकाल देगा। इसका खौफ पैदा करो। जैसे हजरत मंसूर, खलीफा मंसूर के बेटे का खौफ आपने सुना। हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी इसी तरीके से अपनी मस्तियों में मस्त हैं। तो अल्लाह के वास्ते लौटो अल्लाह ताला की तरफ और शुरू करो। जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह किसी मकाम पर पहुंचे, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो एहसान न जताए। कहा गया ये तमाम तरीके, फरमाया उसे जिक्र करना और बयान करना ये एहसान जताना है। और ये भी कहा गया है कि अतिया देकर खिदमत लेना भी एहसान जताना है, ठीक है। यानी सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि आप इनडायरेक्टली उससे काम ले रहे हो तो ये भी जताना हो गया। फिर उसके बाद और उसे मोहताजी की आर दिलाना, ये अजियत पहुंचाना। अगली बार काम नहीं हुआ तेरे, ये तुम उसको आर दिला रहे हो, यानी उसको तुम डरा रहे हो, तो ये तो और बुरा है। ये सबसे खतरनाक है। अल्लाह तबारक तआला नाराज होता है इस चीज से, और तुम उसको डरा रहे हो तो उसको तो तुमने डराया भर है। तुम उसके साथ ऐसा करो या ना करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जरूर करेगा। इसका खौफ रखें कि मैं इसको डरा रहा हूँ कि मैंने इसको थोड़ा बहुत दिया है, तो उससे भी तो डरो जिसने तुमको सब कुछ दिया है। डरना चाहिए ना। आगे फरमाते हैं कि बाद हजरात ने फरमाया कि अपने अतिया की वजह से उस पर तकब्बुर करे तो ये भी एहसान जताना। जिसको दे दिया उसके सामने तुम्हारा यानी कॉलर जरा टाइट रहे कि हम मैं तो इसके यानी तुम भले से यानी ना एहसान जता रहे हो, ना बोल रहे हो, ना तुम उससे काम ले रहे हो, लेकिन जब उसके सामने आते हो तो तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो, क्योंकि वो जानता है कि हाँ इसने मेरे साथ किया तो भाई होगा। हाँ भाई वो बेचारा क्या करे। हाँ भाई सही बात है, सही बात है, माशाल्लाह, है ना। तो ये इस तरीके से कहना भी एहसान जताना। तो इतना ज्यादा औलिया इकराम अपने किसी पर एहसान करते। तो अभी आगे देखना ये जाकर कहाँ रुकने वाला मामला। अभी तक तो देने वाले और एहसान करने वाले को सिर्फ मार पड़ रही है, यानी ये जो बातें बताई जा रही है ना, इसको आप ऐसा एज्यूम करें कि मार पड़ रही है। आगे देखना ऐसा हो जाएगा कि इसने एहसान किया नहीं बल्कि इसी ने इस पर एहसान किया गया। सुभान अल्लाह। तो बोलो, शायद आप मेरे पॉइंट को यानी कैच नहीं कर पाए। यानी ना ऐसा आगे जाकर आने वाला है मामला कि जो देता है ना वो हकीकत में किसी पे एहसान नहीं करता बल्कि उस पर एहसान किया गया, और एक्चुअल में ऐसा ही है। और औलिया इकराम ने वो जो माइंड सेट है वो बताया है कि वो उसकी हकीकतों को समझाया ताकि इंसान समझ जाए, अरे हाँ मैं तो ये समझता था कि मैंने दिया तो मैंने एहसान किया, हकीकत तो ये है कि मेरे ऊपर एहसान किया गया। वो जिसने लिया है ना तुम्हारा एहसान, उसने भी तुम पर एहसान किया, और रब का एहसान तो है ही है। रब का एहसान तो इस तौर पर है कि उसने दिया तभी तो तुम देने के लायक बने, नहीं तो तुम्हारी औकात क्या है ना। और उसने लिया तो अगर वो लेने वाला नहीं होता तो तुम किस पर एहसान करते और कैसे नेकी कमाते। तो उसने लेकर कबूल करके तुमको नेकी का हिस्सेदार बनाया, तो तुमको उसके सामने हाथ जोड़ना चाहिए, भाई शुक्रिया। ये आगे आने वाला है, खैर उसको वहां तक पहुंचते हैं, कैसे कैसे रम्ज हैं उनको इंशाल्लाह सुनेंगे। और मांगने पर झिड़कना और तौबीख करना ये भी अजियत पहुंचाना है। ये पता नहीं क्या लिखा है। अल्लाह ताला एहसान जताने वाले का सदका कबूल नहीं करता। अब इसमें ये लिखा नहीं है कि हदीस है या कंजुल आमल, हदीस है, हदीस की किताब है। हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला एहसान जताने वाले का सदका कबूल नहीं करता। तो ये जितने तरीके हैं जिससे एहसान जताना हो जाता है उन तमाम चीजों से बचो। सबसे बेहतरीन क्या है, देने के बाद उस बंदे को भी भूल जाओ कि मैंने किसको दिया था, समझना है, और उसके सामने और इनकिसारी करो। जिसको तुमने दिया है ना, जिस पर एहसान किया है उसके साथ और इनकिसारी से पेश आओ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा एहसान जताना हो जाए। और देखो हकीकत है जब कोई किसी की मदद करता है या कोई किसी पर कुछ एहसान करता है पैसे के जरिए या किसी मदद के जरिए, तो वो देखा जाए तो अपनी कुर्बानी देता है। अब तुम्हारी कुर्बानी देने के बावजूद भी तुम्हारे वो काम ना आए तो फायदा क्या। एक तो तुमने दुनिया में कुर्बानी उठाई, उसकी वजह से कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ती है, तकलीफ भी उठाई और उसका अजर भी नहीं मिले तो क्या फायदा। इसके लिए चाहिए कि उसको महफूज रखो। और बिला शुबा ये जो तुमने कुर्बानी दी है इसका बदला अगर तुमने पा लिया, तुम अगर इसको बचा कर ले गए। देखो अक्सर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको नेकी करने की तौफीक अता फरमा और ये नेकी हमारी हश्र के मैदान तक बाकी रख।
تو جو اپنی نیکی کو حشر کے میدان تک باقی رکھ سکا اور جب اس کو ملے گا نا، اس کا اجر ملے گا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کام کتنا چھوٹا کیا تھا لیکن مجھے اس کا اجر کتنا بڑا ملا۔ تو تم اللہ کے بندوں پہ تھوڑا بہت احسان کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو احسانوں میں ڈھانک دے گا وہاں۔ تم پھر اللہ تعالیٰ کے ممنون ہوگے کہ میرے مولا بے شک میں نے اپنے آپ پر ہی احسان کیا، نہ کہ اس شخص پر احسان کیا۔ اور میرے نزدیک احسان جتانے کی ایک اصل اور جڑ ہے۔ اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تھوڑی سی تشریح کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک احسان جتانے کی ایک اصل اور جڑ ہے، یعنی کس وجہ سے انسان احسان جتاتا ہے، اور وہ دل کے احوال اور صفات سے متعلق ہے، دل کے حالات سے متعلق ہے۔ جو کمینہ ہوتا ہے نا، ان شارٹ اپنے لینگویج میں جو کمینہ ہوتا ہے وہ احسان جتاتا ہے۔ اب امام غزالی کے ورڈز آگے سنیں گے، وہ ایسے سمجھاتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بتاتے ہیں۔ پھر اس سے ظاہری حالات زبان اور اعضاء پر مطلب ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلے دل برا ہوتا ہے، یعنی جو اندر سے شرست اور طبیعت کے لحاظ سے کمینہ ہوتا ہے، وہ اپنی زبان پر اور اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اس پر احسان جتاتا ہے۔ یعنی یہ پرابلم اندر سے ہوتی ہے، اوپر سے نہیں ہوتی۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں، بعض وقت کبھی کبھی ہم کسی کا احسان مند ہو جاتے ہیں، کسی نے ہم پر احسان کیا، اس کے بعد کبھی کبھی ہم اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یعنی وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن جب اس نے احسان کر دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا تو ذرا غور سے دیکھا تو اب اس کا کوئی بھی عمل ہے ہمیں اس میں ایٹیٹیوڈ نظر آیا، تو ہم کو ایسا لگے ہاں اس نے احسان کیا نا بھائی، اب تو یہ کرے گا ہی، ہے نا۔ تو ایسا تم کو بدگمانی سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا، یعنی وہ احسان جتا رہا ہو یا نہیں جتا رہا ہو، اگر ہم پر احسان کیا گیا ہے تو ہم کو احسان مند ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر تم پر کسی نے احسان کیا ہے تو تم بھی اس پر احسان کرو، یعنی اس کا جذبہ رکھو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی اصل یہ ہے کہ وہ سمجھے میں نے اس پر احسان اور انعام کیا ہے، یہ اتنا سمجھنا بھی احسان جتانا ہے، جتایا نہیں، سمجھ رہے؟ یہ اور ایک اسٹیپ آگے آئے ہم لوگ، میں بولا نا آستے آستے تم احسان مند بن جاؤ گے۔ اب یہ ایک اسٹیپ اور نیچے اترے ہم، کیا دل میں اگر اس نے سوچ بھی لیا، احسان جتا نہیں رہا ہے، اس کے سامنے ایٹیٹیوڈ بھی نہیں دکھا رہا ہے، گھمنڈ تکبر بھی نہیں دکھا رہا ہے، اس سے کام بھی نہیں لے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس نے احسان جتایا۔ لیکن اگر یہ ساری چیز نہیں کر رہا ہے، اگر دل میں بھی سوچا کہ ہاں میں نے اس پر احسان کیا ہے، تو بھی اس نے احسان یعنی جتایا۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے، جس پر تم نے احسان کیا اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق قبول کیا جو اس کے لیے طہارت اور جہنم سے نجات کا باعث بنا، کہ تم اپنے زکوٰۃ ادا کر کے تم پاک ہو رہے ہو، اپنے دلوں کو پاک کر رہے ہو، اپنے پیسوں کو پاک کر رہے ہو، ہے نا۔ دل پاک، جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو دل کائے سے پاک ہوتا ہے؟ دنیا کی اور مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے، اور مال کا میل ہے زکوٰۃ، تو نکالنے سے تمہارا مال جو ہے وہ مضبوط مستحکم ہو جاتا ہے، تو تم اپنے مال کو بھی پاک کر رہے ہو، اپنے دل کو بھی پاک کر رہے ہو، ہے نا۔ تو تم حقیقت میں وہ اگر نہیں لیتا تو تم اپنے آپ کو پاک نہیں کر پاتے، تمہارا دل ناپاک تھا، اگر ایسا کہہ سکتے ہے نا۔ تمہارے دل میں ناپاکی تھی یا نہیں تھی، اگر ہوتی تو تم اس نے حق قبول کر کے تم کو یعنی پاک ہونے کا موقع تھا۔ فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نے حق کو قبول کر کے تم پر احسان کیا اور تم کو نجات کا باعث بنا، اگر وہ قبول نہ کرتا تو یہ اس کی وجہ سے گروی رہ جاتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ فقیر کا احسان مانے کہ اس نے حق کے خداوندی قبول کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی کو اس اللہ تعالیٰ کا نائب بنائے، اپنی ہتھیلی کو اللہ تعالیٰ کا نائب بنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نائب بنا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ حدیث سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نائب، نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب امام سنا ہے، امام موجود نہ ہو تو نائب امام، یعنی امام کا کام جب نائب کوئی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ امام کا نائب۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو چیز تم سے وصولنا چاہتا تھا یا وصول کرنے کا اس کا حق ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو یہ فرض تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنا ہے، لیکن
وہ اللہ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کو جمع کرنا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کرنا ہے، لیکن وہ اس کا نائب کون بن رہا ہے؟ وہ شخص غریب، سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو تم کیا ہو، ہے نا؟ تم جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ تم ایک شخص ہو کہ جو اپنا حق اللہ تبارک تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے آئے ہو، تم قرض دار ہو، تو وہ آ کر وصول کر رہا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کیا ہوا شخص تم سے بہتر ہوا نا؟ تو وہ فقیر ہے اور ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ہم سے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی غریب کی تعریف تو پتہ ہی ہے سب کو، جو غریب ہوتا ہے وہ امیر سے حشر کے میدان میں 500 سال پہلے اپنا حساب و کتاب کروا کے اور جنت میں نکل لے گا، اور یہ بھائی صاحب ابھی اپنا روپے پیسے کا حساب، بینک بیلنس کا حساب دے رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو بہتر کون ہوا؟ جو جنت میں پہلے جائے گا وہی اچھا ہوا نا۔ تو آگے فرمایا، اب یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نائب والی بات کہ بے شک صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے، جب کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جب اس کو دیتا ہے تو اس کی ہتھیلی میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ اور اس میں تھوڑے الفاظ، ایک اور حدیث ہے اسی ضمن میں، تو اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے کسی بندے کو کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا بلکہ میرے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا بلکہ میرے ہاتھ میں دیتا ہے۔ تمہارے ہاتھ کانپ جانا چاہیے دینے کے ٹائم کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیں۔ اب کون بہتر ہے؟ وہی بہتر ہوا نا۔ کیا خوبصورت اسلام کی تعلیم ہے۔ کسی مذہب میں صدقے خیرات کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے لیکن دینے والا لینے والے سے بہتر نہیں ہے، یہ کانسیپٹ کسی دھرم میں نہیں ملے گا، کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ اور اتنی باریکی سے اور بلا شبہ اولیاء اکرام نے اس پر عمل کیا، اپنے ذہن کو ویسا بنایا، اپنے دل کو ویسا بنایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ اللہ کو پانے کی راہ ہے، اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر مسلم جو ہوتے ہیں یا دوسرے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ہے کہ بھائی صدقہ خیرات کا کانسیپٹ ہے، وہ کرتے بھی ہیں، ہے نا، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتے جس طریقے سے اسلام تم کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے سپرد کر رہا ہے اور فقیر اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے، وہ تم سے نہیں لے رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچا ہے۔ یعنی جو فقیر کو جو بھی رزق ملنا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے دیا ہے نا، وہ تو اپنا رزق لے رہا ہے، اس کو تو رب دے رہا ہے نا۔ اور وہ یہ جو پیسے یا رقم جو تم دے رہے ہو تو یہ تو تم کو اللہ تعالیٰ کو دینے دی، تم نے تو اس کو دیا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا، جیسے اب اس کا ایک مثال ایک آسان سی سمجھ لو، مجھے کسی سے پیسے لینا ہے، میرے کسی کے اوپر پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اور شخص ہے کہ جس کو اس کو دینا ہے، کوئی اور شخص ہے کہ جس کو اس کو دینا ہے، تو وہ آ کر ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہے کہ بھائی میرا اس پر باقی ہے، تم مجھ سے لے لینا، ہوتا ہے نا۔ تو اگر وہ شخص اس سے لینے جائے گا، اگر وہ ذرا بھی آنا کانی کرتا ہے یا تھوڑی اکڑ دکھاتا ہے تو بولے بھائی کیا ہے، میں نے تیرے سے نہیں لیا تھا، بولے گا نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آ گئی نا ایزی؟ ابھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، شاید آئی نا سمجھ میں، ہے نا۔ وہ کیوں کہے گا کہ میرا لینا دینا اس سے، فقیر کا لینا دینا اللہ سے، تمہارے سے نہیں ہے۔ تم دے رہے ہو کائے کی اکڑ دکھا رہے ہو، تم اللہ کو دے رہے ہو، مجھے نہیں دے رہے ہو، ہے سمجھ میں؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بے شک صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے سپرد کر رہا ہے، اور فقیر تو اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا رزق حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اگر اس شخص پر کسی کا قرض ہو اور قرض خواہ ہوئی، جو میں نے مثال دی وہ آگے امام غزالی نے سمجھائی ہے، بہرحال، اور جب وہ ان تین معنی کی سمجھ لے، یعنی اس طریقے سے دینے والا اس سمجھ کو اختیار کر لے، تو اب وہ اپنی اس پانچویں ذمہ داری کو بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ تھی پانچویں ذمہ داری، آئی سمجھ میں، ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور یہاں کچھ حدیث شریف ہے وہ بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون زیادہ نقصان اٹھانے والے؟ آپ نے فرمایا جن کے پاس مال زیادہ ہے. جن کے پاس مال زیادہ ہے. اب وہ جس کے پاس مال کم ہے وہ کم نقصان اٹھانے والے, جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے. یعنی یہ ایک اور حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مال والا پیچھے. تم اپنے آپ کو مال آیا تو کبھی بھی بہتر مت سمجھو. اب آپ کہو گے کہ اس کا مطلب مال کمانا یا جس کے پاس مال ہے وہ تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور حقیقت میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. پیسہ کوئی چیز نہیں. ارے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس میں تمہاری خوبی کیا ہے؟ کوئی خوبصورت ہے نا, اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کسی کی آواز اچھی ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ہنر کسی کو دیا, اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ تعریف اس کی ہوتی ہے, لیکن تعریف تو ساری اللہ کے لیے ہے نا, کیونکہ ساری تعریفیں اسی کے لیے اسی وجہ سے ہے کیونکہ سارا کمال جو بندے کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہو. اسی لیے ہم جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جو بھی کمالات ہیں, اولیاء کرام نے جو بھی کمالات دکھائے, کرامتیں دکھائیں, تو ہم جب ان سے خوش ہو کر ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے نا. تو ہمارے اندر یہ جو مالدار جو شخص ہوتا ہے اس کے تعلق سے ایسی کئی چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا مال اچھا نہیں ہے. اسی وجہ سے اولیاء کرام مال سے بھاگتے تھے. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کام دھندہ کاروبار چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. کام دھندہ کاروبار کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے. یہاں تک کہ جتنے اور انبیاء گزرے ان کی بھی سنت ہے. آج کل کا کوئی مولانا یا زیادہ تر مولانا, آج کل کا بول رہا ہوں, مولانا کی ایک دم مطلقاً مولانا بول کے برائی نہیں کرنا چاہیے. آج کل کے اکثر و بیشتر مولانا کام دھندے کاروبار نہیں کرتے, تو یہ اب آج کل کا رواج ہے, سمجھ میں. لیکن پہلے ایسا تھا کہ زیادہ تر کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تابعین تبع تابعین کے دور تک 100% جو جتنے بھی علماء تھے وہ سب کے اپنے پرسنل کاروبار ہوتے تھے, اور دین ان کا کاروبار کبھی نہیں رہا. یعنی دین ان کی کمائی کا ذریعہ کبھی بھی نہیں رہا. ایسا تھا, یہ ایک دم ڈیفینیٹ بات ہے. لیکن آج ایسا ہو گیا ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ کام دھندہ کاروبار کرنا, یہ دیکھو مولانا لوگ تو کچھ کرتے نہیں ہیں, وہ تو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھاتے, تو ہم کو لگتا ہے یار یہی دینداری ہے. شاید ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ تم قسم کرتے ہو تم اس مولانا سے بھی اچھے ہو. اب آپ کہو گے یہ بھی بڑی ڈینجر بات ہے. حقیقت میں ہے, فرمایا گیا ایماندار, یہ آخری چیز ہے انشاءاللہ, بور تو نہیں ہو رہے, ایماندار اور دیانت دار تاجر, بزنس مین ایماندار ہو اور دیانت دار ہو. اچھا ایماندار کا مطلب تو معلوم ہے, دیانت دار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیا کرنے والا. دیانت دار یعنی ہر کسی کے ساتھ احسان کے ساتھ بزنس کرنے والا. امانت دار اور دیانت دار جو تاجر ہوتا ہے وہ دن بھر کے روزے رکھنے والے اور رات بھر کی عبادت کرنے والے سے بہتر ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی ذلیل کام کرتا ہے, ذلیل کام سے مراد یعنی ایسا جو بہت زیادہ یعنی ریپوٹیڈ کام نہیں ہے نا, تو جیسے ابھی رستے پر کھڑے ہو کر کوئی کچھ چیز بیچ رہا ہے نا, تو اب اس کو جو بتا رہے ہیں چھوٹا موٹا دھندا ہے نا, لوگ چلتے پھرتے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ کھڑا ہے اپنی جگہ تعینات ہے کہ مجھ کو حلال کمانا ہے, میں تو کھڑے رہوں گا. لوگ کچھ بھی سمجھے, چھوٹا آدمی سمجھے یا ایک دم چھوٹا آدمی سمجھے, مجھے تو کرنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جتنی دیر وہ وہاں کھڑا رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے سوکھا پیڑ سوکھ جائے تو اس کو وہ ہلایا جائے تو اس میں سے پتے جھڑ جاتے ہیں, اس طریقے سے اس کے گناہ کنٹینیو جھڑتے ہیں. تو بتاؤ اب کوئی اگر مسجد کے اندر نمازیں پڑھ کے اور سجدے میں سجدہ ریز ہو کر اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اللہ میرے گناہ معاف فرما, اللہ میرے گناہ معاف فرما, اللہ میرے گناہ معاف فرما, ضروری نہیں اس کے گناہ معاف ہو, لیکن یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ گارنٹیڈ اس کے گناہ جھڑیں گے, تو بہتر ہوا یا نہیں ہوا, ہے نا. تو تاجر اور کسب کرنے والا, محنت کرنے والا ہر حال میں بہتر ہے, لیکن یہ نہیں کہ پیسے کے لیے پاگل ہو جائے. بس دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے. مال کمائے لیکن مال کی محبت دل میں نہ آنے دے. اس کی مثال اولیاء کرام ایسے دیتے ہیں کہ مال کی اور دنیا کی مثال اور زندگی کی مثال پانی اور کشتی کی طرح ہے, کہ جس طریقے سے کسی ندی میں, تالاب میں یا سمندر میں کوئی ناؤ چل رہی ہے, تو یہ ناؤ پانی سے صرف اتنا تعلق رکھتی ہے جتنا اس پر چلنے کے لیے ضروری ہے.
اگر یہ پانی اس ناؤ میں آ جائے تو ناؤ ڈوب جائے گی. تو یہ صرف تھوڑا سا اس سے واسطہ رکھتی, کیونکہ ہم کو دنیا میں زندگی جینا ہے تو مال سے صرف اتنا واسطہ کہ جتنا مال کی ضرورت ہے اس کی محبت دل میں نہ آنے دیں, ورنہ تمہاری کشتی بھی ڈوب جائے گی. اور بہت سارے لوگوں کی ڈوب چکی ہے نا. اور بہت سارے لوگ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کیسے بھی مال آئے مال آئے مال آئے, یعنی آیا یا نہیں آیا ابھی پہلے سے ہی وہ ڈوبے, گوتے ہی لگا. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچائے, اور اگر مال آئے تو اس کو ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو 5 ذمہ داریاں ہم نے سنی, انشاءاللہ 6ٹھی ذمہ داری ہم کل غوثیہ مسجد میں نہیں, کل غوثیہ مسجد میں 6ٹھی ذمہ داری نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوئیں گی انشاءاللہ. 5 ذمہ داریاں ریپیٹ کریں گے, اور اگر 5 ذمہ داریاں 15-20-25 منٹ میں اگر ہو گئی تو پھر 6ٹھی ذمہ داری اسٹارٹ کر کے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. منڈے کو آپ 6ٹھی ذمہ داری کی تفصیل سنیں گے انشاءاللہ. اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ اب یہ آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں. اس کو سمجھنا ہے کیا ہوتا ہے, ہر چیز سے ہر چیز بندھی ہوئی ہے. آپ کے ذہن میں ساری چیز اگر نہ باندھ دی جائے نا تو وہ محفوظ رہے گی. بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی, ہے نا. ایک اگر اس کو عام طور سے شریعتاً اگر بیان کیا جائے تو بڑا روکھا ٹاپک ہے یا نہیں؟ بڑا روکھا ٹاپک ہے. وہ بھی اتنا روکھا ہے کہ ہم جو کماتے ہیں نا اس میں سے جا رہا ہے, تو ویسے بھی انسان اس کو بڑا روکھا سمجھتا ہے نا. لیکن یہ سوچنا چاہیے جو اللہ والے نا وہ ہر چیز میں رمز تلاش کر لیتے ہیں. اللہ والے ہر چیز میں رمز تلاش کر لیتے ہیں. کیسے پتہ ہے؟ زکوٰۃ کا معاملہ چل رہا ہے لیکن اس میں بات تو اللہ رسول کی ہو رہی ہے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ہی صحیح, لیکن میرے رب نے کیا کہا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس اپنے محبوب سے سننا چاہتے ہیں, وہ کچھ بھی کہے. جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے بات کرنے کے. آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اپنے ذہنوں پر زور دے کے سوچو, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کچھ بھی بات کرے, اس سے کہیں بس تو بات کر, کوئی بھی ٹاپک ہو, ہے نا. جیسے مان لیجیے مثال کے طور پر تمہارا بچہ ہے کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو, میں نے وہاں پہنچا کے واپس لے آیا آپ کو, سمجھ میں. مان لیجیے آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے بچے سے, جو لوگ سمجھ کے زور سے ہنس رہے ہیں, مان لیجیے آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, ہے نا, تو آپ زبردستی اس سے بات کرتے ہیں نا, ہے نا. وہ کچھ بھی بولے بیٹا بول, ابھی وہ نہیں بول رہا ہے تو زبردستی کے سوال کرتے ہیں, ہے نا. کچھ بھی پوچھتے ہیں اس سے, یعنی ارریلیونٹ چیزیں بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ بولے تو بلا تمثیل جب کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو زکوٰۃ کی بات چلے, روزے کی بات چلے, نماز کی بات چلے, کچھ بھی ہو, بات ہونا چاہیے میرے رب کی بات. تو یہ اللہ والوں کا رمز ہوتا ہے, اور اس طریقے سے تم ہر ٹاپک کو محبت کے ساتھ سن سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ رمز شروع کرو انشاءاللہ, تو تم کو کسی کی بھی بات جو ہے نا اس میں پرابلم نہیں لگے گی. کوئی بھی مولانا تم کو کتنا بھی پکائے تم انشاءاللہ سن لو گے, اس کو جھیل لو گے, مولانا کو جھیل لو گے. لیکن جب وہ اللہ رسول کی بات بولے گا تب تک تمہارا دل فرد سے ہو جائے گا, ہے نا. ہم اس طریقے سے جھیل لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم تک پہنچائی اور اس کی جو باریک باتیں ہیں جن کو ہم کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا سکھایا گیا, میرے مولا ہمیں اس سے سیکھنے, سمجھنے اور اس کو ٹھیک سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. میرے مولا اپنی زندگی کو تیری محبت میں گزارنے والا بنا. تیری محبت میں زندہ رکھ, تیری محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا اپنے کسی بھی پل کو تیری محبت سے خالی نہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا تیری محبت سے دھڑکنے والا دل عطا فرما, تیری محبت سے سرشار دل عطا فرما. میرے مولا تیری محبت میں, تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. میرے مولا کثرت سے تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. میرے مولا تیری محفلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں شامل ہونے والا جسم عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی محبت میں زندہ رکھ, انہی کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا ان کی زندگی اور ان کے واقعات کو سننے میں
میرے مولا ہمیں لطف اور لذت عطا فرما، میرے مولا ان کا ذکر کرتے کرتے موت عطا فرما، میرے مولا ان کے مشن کو عام کرنے والا بنا، میرے مولا وہ جو مشن تیری محبت کا مشن لے کر نکلے تھے میرے مولا ہمیں اس کو آگے بڑھانے والا بنا، خود بھی تجھ سے محبت کرنے اور لوگوں کو بھی تیری محبت کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔